ایک ضابطہ بنا ہوا ہے، معراج کی دلیل بنی ہوئی ہے، بندے کا کام ہے آمنا صدقنا قبول کر لے، لیکن بندوں کو بڑا غرور، اور جا کے نعوذ باللہ نبی کی عظمت کا انکار کر رہے ہیں۔ بھائی حضور کو معراج نہیں ہوئی، اچھا نہیں ہوئی بولنے سے تیرے کو کیا فائدہ ہو رہا؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، حضور کو معراج نہیں ہوئی بولنے سے امت کو کیا فائدہ ہو رہا؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ پکوڑے بن جاتے ہیں، ریئل میں نہیں، چپ چپ کے نہیں ہوئی معراج، بازو والا ملا مسجد میں بیٹھ کے آج یہی بول رہا حضور کو معراج نہیں ہوئی، تو بولا اوکے نہیں ہوئی، نہیں ہونے سے فائدہ کیا ہو رہا؟ امت کو کچھ فائدہ ہو رہا؟ نہیں ہو رہا، مگر معراج ہونے سے امت کو فائدہ ہو رہا۔ زور سے بولو، معراج نبی کی ہوئی، امت کو فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ سنو آپ دیکھو، حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ ہر پیغمبر بولتے رہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ قوم پلٹ کے پوچھی اللہ ایک ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ کے پاس دلیل کیا ہے جی؟ اللہ ایک ہے، آپ دیکھے نہیں دیکھے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی انسان اللہ کے ایک ہونے کو نہیں دیکھا، لیکن خدا کی قسم ایک ذات ایسی ہے جسے اللہ نے اپنے ایک ہونے کو دکھایا، سبحان اللہ، اور اس ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اور حضور نے اللہ کے ایک ہونے کو کب دیکھا؟ خواب میں نہیں دیکھا، جاگتی ہوئی حالت میں عرش سے آگے جا کے معراج کی رات میں دیکھا، سبحان اللہ۔ تو معراج کے ہونے سے، ہوا بول کے بولنے سے اس امت کو ایک فائدہ یہ تو مل رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک دلیل ہے کہ اللہ کے ایک ہونے والی دلیل کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ چلیے چلو اب دوسرا فائدہ سنو، بڑی گمت کی بات ہے، یہ کوئی بھی مول صاحب آپ کو نہیں بتاتے، فری میں سن لے رہے تم لوگ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے، ہمارے پیغمبر 1,24,000 ہے، سبحان اللہ۔ نامہ گننے بیٹھے تو 100 کے نامہ بھی نہیں ہے اپنے پاس۔ حضرت آدم تا عیسیٰ 100 پیغمبر کے نام بھی آپ نہیں بتا سکتے، 114 رسول ہیں، 104 رسول ہیں، آپ ان کے نام بھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ کتابوں میں کہیں پر بھی ان پیغمبروں کے نام لکھے ہوئے، مختصر پیغمبروں کا تذکرہ ہے، مختصر پیغمبروں کا ذکر ہے، مگر عقیدہ کیا ہے؟ 1,24,000 پیغمبر ہیں، سبحان اللہ۔ دلیل کیا ہے؟ پھگٹ کے عقیدے بنا کے بیٹھے گا مسلمانہ، جو منہ میں آپ بول لیتے 1,24,000 پیغمبر ہے، بتا قرآن میں کہاں ہے؟ بتا حدیث میں 1,24,000 کا ذکر کہاں ہے؟ ان کے نام کہاں ہیں؟ ان کے حالات کہاں ہیں؟ ان کی سیرت کہاں ہے؟ ان کا تذکرہ کہاں ہے؟ ان کے نام کہاں ہیں؟ ان کے بیویاں کہاں ہیں؟ ان کے بچے کہاں ہیں؟ ان کا کاروبار کہاں ہے؟ ان کی خبریں کہاں ہیں؟ ان کی مزار کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں معلوم۔ مگر خدا کی قسم معراج مصطفیٰ دلیل ہے۔ کیوں دلیل ہے؟ میرے نبی نے کہا جب میں بیت المقدس پہنچا، سبحان اللہ، آدم تا عیسیٰ سارے پیغمبروں کو ان کی مزارات سے اٹھا کر بیت المقدس میں جمع کیا گیا۔ میں جب آگے بڑھا تو میں نے 2 4 25 50 100 200 نبیوں کی امامت نہیں کی، میں نے 1,24,000 پیغمبروں کو آنکھوں سے بھی دیکھا اور ان کی امامت کا شرف بھی حاصل کر لیا۔ دلیل مصطفیٰ ہے۔ ہم تو نہیں دیکھے 1,24,000 کو، آمینہ کے لال نے دیکھا ہے، نبی محترم نے دیکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دوسری بات سنو، جنت ہے، سبحان اللہ، جنت ہے۔ ارے پیچھے والوں کی تو نہیں دکھ رہی، خطرے میں دکھ رہی جنت، اللہ گھور کے دیکھ رہے ہیں، جمعہ پڑھنے آیا، میرے کو گھورنے آ رہے بابا۔ بولو جنت ہے، سبحان اللہ۔ کون کون دیکھے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔
ہم بھی نہیں دیکھے، تم بھی نہیں دیکھے، خواب میں دیکھے ہوں گے، حقیقت میں تو کوئی نہیں دیکھے. سبحان اللہ، حقیقت میں تو کوئی نہیں دیکھے. ظاہری اعتبار سے حقیقت میں تو کسی ولی نے بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ، ظاہری اعتبارات سے کسی ولی نے بھی حقیقت میں نہیں دیکھا. دوزخ ہے، کسی عابد نے نہیں دیکھا، کسی متقی نے نہیں دیکھا، کسی پرہیزگار نے نہیں دیکھا، کسی عبادت گزار نے نہیں دیکھا. مجھے کہنے دو حضرت ابوبکر نے بھی نہیں دیکھا، ظاہری اعتبار سے حضرت عمر نے بھی نہیں دیکھا، حضرت عثمان نے بھی نہیں دیکھا. پھر ہم دلیل دے رہے ہیں جنت ہے، دوزخ ہے. پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جو ہے ہم جنت کی طرف بلا رہے ہیں، دوزخ سے ڈرا رہے ہیں. ہم سے زیادہ بازو والے کر رہے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ہم سے زیادہ بازو والے کر رہے ہیں. بولے جنت ہے، دوزخ ہے. دیکھا امیر صاحب دیکھے تیرے، پھر کیسا پکار رہا میاں اتنا خطرناک. خدا کی قسم جنت کے ہونے کی دلیل کا نام محمد رسول اللہ ہے. اور نبی نے خواب میں نہیں دیکھا. معراج کی رات میرے مصطفیٰ نے صرف گزرتے گزرتے جنت نہیں دیکھا، جنت کے اندر تشریف لے گئے. ایک ایک باغ کا، ایک ایک نہر کا، ایک ایک درخت کا، ایک ایک دروازے کا، ایک ایک چھت کا، ایک ایک محل کا میرے مصطفیٰ نے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. دوسرے دن جب معراج سے واپس ہوئے، حضرت ابوبکر کو کہنے لگے، آئے ہائے 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 سبحان اللہ. ابوبکر کو کہنے لگے، ابوبکر رات میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا ہے. سبحان اللہ، تمہارا محل دیکھا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر خوش ہونے لگے. کہا ابوبکر میں تمہارے محل میں داخل نہیں ہوا. حضرت ابوبکر جو مسکرا رہے تھے ایک دم پریشان ہو گئے. بولے یا رسول اللہ آپ کیوں داخل نہیں ہوئے؟ تو کہا ابوبکر میں نے تم سے اجازت نہیں لی تھی نا. سبحان اللہ. ابوبکر میں نے تم سے اجازت نہیں لی تھی نا. تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ آپ کو میرے گھر میں آنے کے لیے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ آقا وہ گھر اور وہ گھر والا دونوں بھی آپ کے اوپر سے قربان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت بلال کو حضور نے کہا بلال کل رات میں نے جنت میں ایک حور دیکھا. سبحان اللہ، ایک حور دیکھا. سبحان اللہ. کیا دیکھا؟ حور دیکھا. ملنا ہے ابھی نہ کو تھوڑے دن کے بعد، ابھی جلدی کہیں کو ملنا ہے. ارے ملنا ہی نہیں ہے بولو جی. ملنا ہے تو داڑیاں چھوڑو. یہ داڑھی کٹوں کو حور نہیں ملتی. ہاں صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو، ریئل بول رہا ہوں میں آپ کو، میری بات پہ یقین کرو آپ. یہ داڑیاں کاٹنے والوں کو حور نہیں ملتی. یہ بغیر طہارت بازار میں گھومنے والوں کو حور نہیں ملتی. یہ جان بوجھ کے نمازاں چھوڑنے والوں کو حور نہیں ملتی. نہیں ملتی جی حور. آپ لوگ محروم ہو جا رہے ہیں نعمتوں سے. آپ لوگ کیا کون خدا بولا یہ داڑیاں کاٹے دی تو میں جنت دیتا ہوں؟ میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا. نمازاں چھوڑے تو میں تمہیں کو حور دیتا ہوں، کون سا خدا بولا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. میرے کو اب تک اتنی پوری قرآن اتنی حدیث پڑھتے پڑھتے 42 سال نکل گئے. ایک حدیث ایک روایت میرے کو نہیں مل رہی. میں بھی داڑھی کاٹ لوں گا بولے تو، میں بھی نماز چھوڑوں گا بولے تو میرے کو ایک روایت نہیں مل رہی. نماز چھوڑے بھی تو اللہ جنت دیتا بولتے. آپ لوگوں کو کہاں سے مل گئی سمجھ میں نہیں آیا. یوسف گڑے میں تو ایسا پھیل رہی. کئی لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، 17 سال ہو گئے بیان شروع کر کے مسجد میں. 17-18 سال سے دیکھ رہا ہوں پٹھا بیان سن رہا. مگر کہ باپ کو نماز پڑھنے تیار نہیں ہے. تم بولتے جاؤ مول صاحب، میرا جو کر رہا میں کرتے رہتا ہوں بول رہا. 18 سال سے دیکھ رہا ہوں پٹھا جیسا چکنا تھا ابھی بھی بکرا ویسی چکنا ہے. خبر میں گئے تک چکنا رہوں گا بلکہ قسم کھایا جیسا دکھ رہا. عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی. اللہ ہماری قوم کو یہ دلوں کے اوپر ایسا کیسا بے رحمی پیدا کر دیا. ایسا ان کے دلوں سے خوف خدا کیسے نکل گیا، اللہ کا عذاب کا خوف کیسے نکل گیا سمجھ میں نہیں آ رہا. بغیر طہارت بازاروں میں گھوم رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتاں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، حرام کے سودے کر رہے ہیں، بد کلامی کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں.
رشوت پہ پیسے لے رہے ہیں، سود خوری پہ کاروبار چلا رہے ہیں، بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں برائی کر رہے ہیں، بد کلامی کر رہے ہیں، جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، آپس میں مسلمان کو لڑا رہے ہیں، گھروں میں لڑا رہے ہیں، بیگم کو لڑا رہے ہیں، بچوں کو لڑا رہے ہیں، پھر اس کے بعد تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے کو جنت دیں گا۔ خدا کی قسم ایسے نالائقوں کو ہرگز جنت ملنے والی نہیں ہے۔ کان کھول کے سن لو، دل کے کوڑے کاغذ پہ لکھ لو آپ میری بات۔ اب آؤ، حضرت نبی مکرم علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا، بلال کل رات میں نے ایک حور سے ملاقات کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال خوش ہوئے، یا رسول اللہ حور سے؟ بولے ہاں۔ بلال وہ حور اتنی شان والی تھی، اللہ نے اس کو ایسے نورانی شان سے سرفراز کیا کہ بلال وہ حور کھڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے نظر آ رہا ہے، فرمائے سرکار، یعنی کہ میں پیچھے میں بیٹھے ہوا ہوں تو میرے پیچھے کرسی ہے، کرسی کا یہ بیک ٹائپ آپ کو نہیں دکھ رہا کیا؟ کیونکہ آپ کے پیچھے کیا ہے وہ میرے کو نہیں دکھ رہا، کیونکہ آپ اور ہم دونوں ایک دوسرے کے پیچھے کا حصہ چھپائے ہوئے ہیں، ہمارے جسموں میں کثافت ہے، پیچھے کی چیز نظر نہیں آتی۔ حضور نے کہا وہ حور اتنی لطیف ہے کہ وہ کھڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، جھاڑ ہے، دیوار ہے، درخت ہے، دریا ہے، نہر ہے، نظر آ رہا ہے، جس کو انگلش زبان میں ٹرانسپرنٹ کہتے ہیں، دیکھیے نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ بلال اس کی ہڈیوں میں جو گد ہے وہ گد بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی وہ اللہ نے اس کو نور سے بنایا ہے۔ میں نے اس حور نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کو سلام کا جواب دیا، دے کر کہا تم کون ہو؟ کہتی ہے کہ میں جنت کے حورین کی سرداروں میں سے ایک سردار ہوں، یعنی کہ حوروں کے کئی سردار ہیں، ان میں سے میں ایک سردار ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے تمہیں کس کے لیے بنایا؟ تو وہ حور کہنے لگی، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے آپ کے غلام بلال حبشی کے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حور بلال میں نے کل رات تمہاری حور سے ملاقات کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، جنت کی گواہی بھی حضور ہے، جنت کے محلات کی گواہی بھی حضور ہے۔ جنت میں حور ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا مگر آمنہ کے لال نے دیکھا ہے۔ معراج کو ماننے سے یہ سب فائدے ہیں۔ اب اگر بازو والا بولا، اپن تھوڑی دیر کے لیے جو چپ کے پکوڑے بن گئے، کوئی اپنے کو پوچھا، اپن معراج مانتے نہیں، حور کی دلیل کیا ہے؟ سٹا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت کی دلیل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت کے محلات کی دلیل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ عرش ہے، دلیل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا ہے، دلیل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ معراج مانتے ہی نہیں آپ۔ معراج کو ماننے سے ہی یہ سب کے ہونے کی دلیل حضور کی ذات ہے۔ تو آپ کو معراج کو ماننا پڑے گا، معراج کو ماننے سے ہی آپ کا دین مکمل ہوتا ہے۔ معراج کو نہیں مانے تو دین مکمل نہیں ہوتا۔ سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھ گئے نہیں؟ معراج کو ماننے سے دین مکمل ہوتا، ماننا پڑے گا آپ۔